السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان گارے مٹی کی بنی ہوئی مخلوق ہے. اس کا اتنا سٹیٹس نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھ سکے، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکے، براہ راست اللہ کی رحیمیت، اللہ کی کریمیت، اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان سکے، اس کی کھوج لگا سکے. یہ بڑا کمزور، بڑا ضعیف بنایا گیا ہے. خلق الانسان ضعیفا، اگرچہ اشرف المخلوقات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں جن سے اللہ کی رحیمیت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ رب العزت کی طاقت کا پتہ لگتا ہے. سورہ روم میں اللہ نے تیسرے رکوع میں اپنی بڑی زبردست نشانیاں بیان فرمائی ہیں. ان نشانیوں میں کوئی 13-14 نشانیاں ہیں. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے آسمانوں کو بنایا، یہ ہے کہ زمین کو بنایا، یہ ہے کہ آسمان سے بارش کو برساتا ہے. بڑی بڑی نشانیاں. ان میں سے ایک بڑی عجیب نشانی بیان فرمائی ہے کہ جو دیکھنے میں کوئی ایسی خاص نشانی سمجھ نہیں آتی. اللہ نے اس رکوع کی دوسری آیت میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا. مرد اور عورت کو نکاح کے بعد جوڑا بنا دیا. لتسکنوا الیہا، تاکہ سکون والی اور عافیت والی زندگی تم گزار سکو. تو یہ اللہ نے مرد اور عورت کو ان کے آپس میں ملنے کو اپنی نشانی قرار دیا کہ یہ نشانی ہے. میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور اس نشانی کا آج بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج جتنے بھی لطیفے ہیں وہ میاں بیوی کے رشتوں پر بنتے ہیں، حالانکہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. وہ عظیم رشتہ جس کو اللہ اپنی نشانی قرار دے رہا ہے، اپنی پہچان قرار دے رہا ہے، اس رشتے کا مذاق اڑانا کتنی بری بات. اس رشتے کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اس رشتے کو اپنی نشانی، اپنی پہچان قرار دیا ہے. تو نکاح کسے کہتے ہیں؟ دو الگ الگ چیزوں کو، دو الگ الگ جنس کو یکجا کر دینا، اکٹھا کر دینا، اس کو نکاح کہتے ہیں. دو الگ الگ چیزیں تھیں، ان کو نکاح کے ذریعے سے باندھ دیا گیا. دو مختلف چیزوں کے سروں کو یوں باندھا گیا کہ وہ ایک ہو گئیں، اس کو نکاح کہتے ہیں. اب لڑکی کسی اور خاندان سے، کسی اور قبیلے سے، کسی اور شہر سے ہے اور مزاج کے خاندان کی ہے. لڑکا وہ کسی اور خاندان سے ہے، لیکن نکاح ایک ایسا عمل ہے وہ ان دونوں کو یکجا کر دیتا ہے. نکاح کے ذریعے سے دونوں کو باندھ دیا جاتا ہے. اور طلاق اس کا متضاد ہے کہ دو چیزوں کے سرے جن کو باندھ کے یکجا کر دیا گیا تھا، ان سروں کو کھول کر الگ الگ کر دینا، اس کو طلاق کہتے ہیں. یعنی نکاح کے ذریعے سے جن دو کو ایک کر دیا گیا تھا، طلاق کے ذریعے سے ان
اس ایک کو دوبارہ توڑ کے الگ الگ کر دیا گیا، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے میاں بیوی کے آپس میں مل جانے کو، ان کے جوڑے کو اپنی نشانی، اپنی پہچان قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں محبتیں پیدا فرماتا ہے، اتفاق پیدا فرماتا ہے، اور اللہ ان کو ایک شاندار زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نکاح کی ایک خاص وجہ اور ایک مقصد بیان فرمایا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ وہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، پرسکون زندگی تم گزارو، یہ نکاح کا مقصد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کی اہمیت پہ بات کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، دو بندے نکاح نہیں کرتے۔ فرماتے تھے ایک زانی وہ نکاح نہیں کرتا، اور دوسرا جو نامرد ہے وہ نکاح نہیں کرتا۔ ان کے علاوہ جو بھی ہیں، جو نکاح کر سکتا ہے وہ نکاح کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسے پاک باز شخص ہیں کہ تابعین بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں، تابعین کے سردار ہیں حسن بصری۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا انہوں نے دودھ پیا ہے، اتنی بڑی شخصیت ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر جو جذبات اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ سب سے شدید ترین جذبہ جو میرے اندر اٹھتا ہے وہ جنسی تسکین کا اٹھتا ہے، کہ میں اپنی خواہش کو تسکین دوں، یہ سب سے جاندار جذبہ میرے اندر اٹھتا ہے۔ اور آج کی سائنس، آج کے علوم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو زوردار جذبے بندے کے اندر اٹھتے ہیں، شدید بھوک میں جیسے بھوک کی طلب ہوتی ہے، شدید پیاس میں پیاس کا جذبہ اٹھتا ہے، ان شدید ترین جذبوں میں سب سے زور آور جذبہ وہ جنسی تسکین کا ہے۔ تو نکاح اتنا ضروری ہے، اور اللہ رب العزت نے میاں بیوی کو آپس میں جس تشبیہ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے وہ بڑی زبردست تشبیہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو میاں ہے وہ بیوی کے لیے شجر سایہ دار ہے، یا میاں بیوی ایسے ہیں جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین کے اندر وہ زمین کو ہرا بھرا کرتی ہے، زمین کے اندر چلی جاتی ہے، ایسی کوئی تشبیہ نہیں دی، بلکہ اللہ نے بڑی زبردست تشبیہ دی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی عورتوں کا لباس۔ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے جس میں ہمیں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایسی زبردست تشبیہ، یعنی اپنے بچوں کے رشتے کرنے سے پہلے یہ تشبیہ سامنے رکھنی چاہیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس میں سب سے پہلی چیز وہ پسندیدگی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کسی لباس کی دکان پہ جاتا ہے، کپڑے خریدتا ہے، سیٹنگ لگی ہوئی ہے، وہ پہلے ایک تھان نکلواتا ہے، دوسرا نکلواتا ہے، کئی تھان نکلوا کے پھر اپنے لیے ایک سوٹ پسند کرتا ہے۔ یہ سوٹ تو 1 سال چلے گا، 2 سال چلے گا، لیکن 1 سال 2 سال جو سوٹ اس نے استعمال کرنا ہے اس کے لیے وہ اپنی پسند کا لباس اختیار کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دکان پہ آتے ہیں اور بہت سے تھان کھلواتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتا، وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پسند کا لباس پہننا ہوتا ہے۔ تو جو لباس 1 سال 2 سال استعمال کرنا ہے، حالانکہ اور لباس بھی ہیں، ایک لباس خریدنے کے لیے آیا، وہ بھی اپنی پسند کا لباس لے رہا ہے، اس کا رنگ دیکھ رہا ہے، اس کی کوالٹی دیکھ رہا ہے، اس کا ڈیزائن دیکھ رہا ہے کہ آیا یہ میرے لیے مناسب ہے، میری پسند کے عین مطابق ہے، تو وہ اس لباس کو اپناتا ہے۔ تو وہ لباس جو موت تک کا لباس ہے،
جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بلکہ تمہاری روح کے لیے لباس قرار دیا ہے، اس کو بغیر پسند کے مسلط کر دینا کیسی بری بات ہے؟ تو سب سے پہلے لباس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ لباس اپنی پسند کا لیا جاتا ہے، تو اسی طرح رشتے بھی اپنی پسند کے کیے جاتے ہیں۔ وہ والدین جو زبردستی اپنے بچوں پر رشتوں کو مسلط کر دیتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہوتی، لڑکی کے اندر کوئی اللہ معاف کرے خرابی نہیں ہوتی، بس انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، یہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ والدین گناہگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حق دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو، تو والدین زبردستی اپنی مرضی کو مسلط کر کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کی پسند کا جو اختیار اللہ نے ان کو دیا وہ ان سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما زوجت شیئا من نسائی، ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی من ربی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا میں نے جن عورتوں سے شادی کی اللہ نے مجھے حکم دیا ان عورتوں سے تم شادی کرو، تو میں نے شادی کی، اور جن کو میں نے داماد بنایا اللہ نے حکم دیا کہ ام کلثوم کی شادی عثمان سے کرو، رقیہ کی شادی عثمان سے کرو، اور فاطمہ کی شادی علی، یعنی کہ جن کو میں نے اپنا داماد بنایا ان کا بھی اللہ کے حکم سے میں نے چناؤ کیا۔ اب نبی کی عقل کتنی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فاطمہ کا ہاتھ مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک جو طبعی ایک حیا ہوتا ہے، میں کیسے جاؤں؟ انہوں نے کہا جاؤ جا کے حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ مانگو۔ حضرت علی گئے، یا رسول اللہ مجھے آپ اپنا بیٹا بنا لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ۔ حضرت علی واپس آ گئے اور آ کے اپنے عبد الرحمن بن عوف سے کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں نے جا کے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ کہتے ہیں، اور آج ہم مسلمانوں نے جو کام نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے انشاءاللہ کہتے ہیں، بڑے تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ تمہارا یہ کام ہو جائے گا، یعنی کہ اگر اللہ نے چاہا ہو جائے گا، اپنی نیت نہیں ہے۔ جس کو یہ معنی آتا ہے وہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے، جو بہت جاندار طریقے سے انشاءاللہ کہتا ہے عام طور پہ وہ کام اس کا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ کام نہیں کرتا، اور نبی جس کام کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے انشاءاللہ کہتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ گئے اور آ کے یہ پیغام دیا اللہ کا، وحی نازل کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا ہے، ان کے ساتھ نکاح کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کتنے سمجھدار، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی فرما بردار بیٹی، اور حضرت علی جن کو پالا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ان کی استعداد سے، ان کے تقوی سے، ان کی طہارت سے اچھی طرح واقف ہیں، خود تربیت کی ہے، اور کس مقام پہ کھڑے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو چکی ہے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ بیٹی علی نے مجھ سے تیرا ہاتھ مانگا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اس کے باوجود حالانکہ ہماری عقل کیا ہے، نہ ہمارے پاس وحی کی وہ روشنی ہے، نہ ہمارے پاس ویسی عقل ہے
نہ کوئی ہم کسی بھی مقام پہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب ان کی طرف سے ہاں ہوئی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ ان کے کپڑوں پہ کوئی رنگ کے نشانات تھے۔ اس زمانے میں جب کوئی منگنی ہوتی تھی، نکاح ہوتا تھا، تو لوگ دولہے پر کوئی رنگ پھینکا کرتے تھے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ سے پوچھا، تمہاری منگنی ہوئی ہے؟ جی یا رسول اللہ، نسبت طے ہوئی ہے۔ فرمایا، تم نے اس کو دیکھا ہے؟ عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، میں نے دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا، دیکھ لینا تھا تاکہ بعد والی زندگی تمہاری خوشگوار گزرتی۔ اور دیکھنا وہ بس دیکھنے کی حد تک کہ آج کل تو اللہ معاف کرے جو رواج ہے، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس بدترین رواج کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ 10 لوگ 15 لوگ کسی کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہزاروں روپے لگا کے اہتمام کرنا پڑتا ہے، کھانا بنانا پڑتا ہے، اور پھر بیٹی کو سامنے لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، اس کے رنگ کی وجہ سے یا اس کے نئے نقش کی وجہ سے آ کے انکار کر دیتے ہیں۔ اس بنت آدم پہ کیا گزرتی ہوگی کوئی سوچ نہیں سکتا۔ کئی مہینے تک باپ اپنی بیٹی سے سر چھپاتا پھر رہا ہے، بیٹی اپنے باپ سے، اور ماں اپنی بیٹی سے، کہ بیٹی کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اور بھی دیکھنے کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سا کوئی گائے بھینس کی طرح جذبات سے آری مخلوق ہے؟ اس کے اندر جذبات ہیں، وہ ایک انسان ہے۔ اس طرح اہتمام کیا اور آئے اور دیکھے اور انکار کر کے چلے گئے۔ کتنی بری بات، اس سے بڑی بدتمیزی کوئی نہیں، اس سے برا کام کوئی نہیں۔ ایسا برا حال کر دیتے ہیں، کئی مہینے تک وہ مجرمانہ کیفیت میں ہوتے ہیں گھر والے کہ ہماری بیٹی کو اس بنا پہ رد کر دیا گیا۔ مجھے میرے ایک دوست نے کہا، اس کا ایک جاننے والا اس کی بہن کو کئی دفعہ دیکھنے کے لیے آئے، اور اس کا قد کوئی چھوٹا تھا، اس کی وجہ سے ریجیکٹ کرتے رہے۔ پھر ایک دن کسی دیکھنے والے نے آنا تھا، لڑکی چیخے مار مار کے روئی، امی کو نہیں مجھے کوئی دیکھنے نہ آئے۔ کیا بیتتی ہوگی اس پہ؟ آتے ہیں، اہتمام کرنا پڑتا ہے، 10-15 ہزار روپیہ لگا کے دعوت کا اہتمام کیا اور واپسی پہ جا کے انکار کر دیا۔ کوئی ایک آدھی عورت چلی جائے، جا کے دیکھ کے آ جائے، اس سے کام بن جاتا ہے، لیکن بہت برا کرتے ہیں، بہت برا کرتے ہیں۔ تو دیکھنے کے آج کل تو اور بہت سے راستے ہیں۔ اس زمانے میں تو تصویر نہیں ہوتی تھی ایسی واضح تصویر، آج کل تو کس طرح کتنے ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود دیکھنے جانا ہے جی، اپنے فلاں داماد کو لے کے جانا ہے، فلاں کو لے کے جانا ہے، چچا کو لے کے جانا ہے، ماموں کو لے کے جانا ہے، ضروری ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کا کباڑا کر دیا، اس بچی کے جذبات پہ چھری پھیر دی۔ تم نے سب کو لے کے جانا ہے بچی کو دیکھنے کے لیے۔ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تو پسند کی شادی ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہن لباس لکم، کہ یہ تمہارا لباس ہے۔ لباس میں اولین ترجیح پسند کی ہوتی ہے، پسند کیا جاتا ہے، اور لباس سے زیادہ قرب اور کسی چیز میں نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو ضرورت محسوس ہوئی وہ کھانے پینے کی نہیں تھی، وہ لباس کی تھی۔ حضرت آدم جیسے ہی اٹھے، ان میں اللہ نے روح پھونکی، وہ اٹھے، اٹھ کے انہوں نے جنت کے پتوں سے، درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانپا۔ اور ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈھانپا جاتا ہے،
تحنیک اور گڑتی بعد میں دی جاتی ہے. لباس اتنی اہم ترین ضرورت ہے. تو اشارہ یہ کر دیا کہ جس طرح سب سے بڑی ضرورت لباس ہے، اسی طرح مرد کی سب سے بڑی ضرورت اس کی بیوی ہے، اور بیوی کی سب سے بڑی ضرورت اس کا خامند ہے. جس طرح لباس کے بغیر گزارا نہیں، اس طرح میاں بیوی کا رشتہ نہ ہو اور جوانی ہو، اس کے بغیر گزارا نہیں. کھانے پینے کے بغیر بندہ چند گھنٹے گزار لیتا ہے. رمضان میں ہی ہم 15 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، اور کئی لوگ اس سے بھی زیادہ کا فاقہ کر لیتے ہیں. بندہ 24 گھنٹے بھی کھائے پیے بغیر گزار سکتا ہے، لیکن کیا لباس کے بغیر کوئی گزار سکتا ہے اتنا وقت؟ نہیں. لباس کے بغیر کوئی گھر سے باہر نکل سکتا ہے؟ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس کی سب سے بڑی ضرورت اس کا لباس ہے. اس لباس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو تشبیہ دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، اور لباس عیوب کو چھپا دیتا ہے. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں. جس طرح لباس میں بندے کو سکون ملتا ہے، اس طرح دونوں کو ایک دوسرے سے سکون ملتا ہے. ایک بات تو یہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کی منزل حاصل کرنے کے لیے، یعنی نکاح کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم سکون کی منزل تک پہنچ سکو، تم سکون سے مالا مال ہو جاؤ، اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ پسند ہو. اپنی پسند مسلط نہ کی جائے، اس سے پوچھا جائے بیٹا بتاؤ. اور پوری دنیا کا یہ ایک اصول ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی نظام اس وقت چلتا ہے جب ایک ان کا سربراہ ہوتا ہے اور دوسرے اس کے ماتحت ہوتے ہیں. دنیا کا کوئی ادارہ اس کے بغیر نہیں چلتا. تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی مرد کو سربراہ قرار دیا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی سفر کرے، 2 آدمی بھی سفر کریں، تو اس سفر میں ایک کو اپنا امیر بنا لیں، دوسرے کو مامور بنا لیں. ایک امیر ہو، اگر امیر طے نہ کیا تو ان دونوں کا امیر شیطان ہوگا، لہذا امیر بناؤ. 1 دن کا سفر، 3 دن کا سفر، 2 دن کا سفر، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک کو سربراہ بنا لو، ایک کو امیر بنا لو. تو موت تک کا جو سفر ہے، ازدواجی سفر، اس میں امیر ہونا کتنا ضروری ہے. اب وہ امیر کس کو بنایا جائے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں واضح کر دیا، الرجال قوامون علی النساء، کہ آدمی مرد کو گھر کا سربراہ بنایا جائے. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیوی PhD ہے اور مرد نے صرف میٹرک کیا ہوا ہے، یا بیوی محجبین ہے اور مرد کی شکل واجبی سی ہے، بیوی کروڑوں پتی گھرانے کی ہے اور مرد کی چند ہزار تنخواہ ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ میاں ہے تو وہ سربراہ ہے، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہے، اس کی جو حیثیت بھی ہے. بیوی اس سے زیادہ پیسے کما کے لا رہی ہے، بیوی اس سے زیادہ سمجھدار ہے، جو بھی ہے، سربراہ وہ ہے. اللہ نے اس کو سربراہ قرار دیا ہے. اگر سکون حاصل ہونا ہے، سکون حاصل کرنا ہے، تو اپنی بچیوں کے دل کے اندر یہ بات بٹھا دینی چاہیے کہ بیٹی تو جا رہی ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ تیرا سربراہ اب تیرا خامند ہے. اب اسی کی سربراہی تجھ پہ چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی. آپ اندازہ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ ایک اونٹ کے پاس گئے، وہ اونٹ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہا تھا، اپنے آقا کی شکایت کر رہا تھا. اس اونٹ نے اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سمجھے کہ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے.
اور جتنی صحابہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھی سجدے کی اجازت دیجیے، ہمارا دل کرتا ہے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ تو صرف اور صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، اللہ کے علاوہ سجدے کا حکم دیتا، تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے۔ لیکن اگر میں اجازت دیتا، اگر بالفرض والمحال اجازت ہوتی، تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی بڑی تشبیہ دی ہے۔ خاوند کی بالادستی کو بیان کرنے کے لیے اس سے بڑی تشبیہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سجدہ جو محض اللہ رب العزت کے لیے ہے، فرمایا اگر میں اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ تمہیں اپنے خاوند کو سجدہ کرنا ہے۔ اجازت نہیں دی لیکن اہمیت کو بیان فرما دیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک ماں اپنی بیٹی کو رخصتی کرتے وقت بڑی قیمتی نصیحت کی۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسی سمجھدار ماں تھی۔ عین جب رخصتی کا وقت ہوا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، عین جب رخصتی کا وقت ہوا تو ایک عرب ماں نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی تم 5 بڑی بڑی قربانیاں دے کر خاوند کے گھر جا رہی ہو۔ سب سے بڑی قربانی ماں باپ کو چھوڑ رہی ہو۔ ماں باپ کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے تم جا رہی ہو۔ دوسری، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ رہی ہو۔ تیسری قربانی، گھر کے ماحول کو، گھر کی فضا کو، جس کی دیواروں، جس کے کمروں، جس کی ایک ایک چیز کے ساتھ تمہارا دل انسیت سے بھرا ہوا ہے، اس گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہو۔ چوتھی قربانی تم یہ دے رہی ہو، اپنے محلے، اپنے شہر کو چھوڑ کر تم دوسرے محلے، دوسرے شہر میں جا رہی ہو۔ اور 5ویں قربانی کہ اپنی ہمراز سہیلیوں کو چھوڑ کر، جو بچپن سے تمہاری سہیلیاں چلتی آ رہی ہیں اور تم ان کے ساتھ کھیلتی آئی ہو، ان سب کو چھوڑ کر اب تم اپنے میاں کے گھر جا رہی ہو۔ 5 خون کے سمندروں کو کراس کر کے تم جا رہی ہو۔ اتنی بڑی قربانیاں۔ بیٹی ایک بات یاد رکھنا، ان تمام قربانیوں کی قیمت اس وقت لگے گی جب تم ایک اور قربانی دو گی۔ اس کا منہ کھولے کا کھولا رہ گیا کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اور کون سی قربانی ماں جی؟ میں کہا بیٹا تم اپنے خاوند کے سامنے اپنی انا کو ختم کر دینا، یہ قربانی اگر تم نے دے دی تو ان 5 قربانیوں کی بھی قیمت لگ جائے گی۔ فرمایا بیٹی تم اپنے خاوند کی پیشانی کو پڑھنے کا فن سیکھ لینا، کون سے کپڑوں پر اس کے ماتھے پر خوشی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، کون سے کھانے پر وہ خوش ہوتا ہے، کس بات سے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اگر تو نے اس کی پیشانی کو پڑھنے کا فن سیکھ لیا، وہ خواہشات جن کا اظہار بندے کے چہرے پہ ہوتا ہے، جن کا اظہار بندے کی پیشانی پہ ہوتا ہے، وہ خواہشات جس دل سے نکلتی ہیں پھر تم بھی اس دل کی مکین ہوگی اور اس دل کے اندر رہو گی۔ اور اگر تم نے یہ فن نہ سیکھا اور اگر تم نے اس کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دی اور اگر تم نے اپنی انا کو نہ چھوڑا، پھر وہ تمہیں اپنے گھر میں تو رکھے گا، اپنے دل میں کبھی نہیں رکھے گا۔ گھر کے اندر تو لوگ بکریاں بھی رکھ لیتے ہیں، گھر کے اندر تو بلی اور دوسرے پالتو جانوروں کو بھی رکھا جاتا ہے، مرغیوں کو رکھا جاتا ہے، گارے مٹی کے مکانوں میں ان چیزوں کو رکھا جاتا ہے، لیکن دل میں رہنے کے لیے تمہیں یہ فن سیکھنا ہوگا۔ اور اگر تو یہ فن سیکھ گئی اور اس کی منشا کو سمجھ کر اس کے مطابق تم نے چلنا شروع کر دیا، تو پھر وہ کرے گا جو تو چاہے گی۔
جب تم اس کے دل کے اندر مکین ہو گئی تو پھر وہ تمہاری منشا کا خیال رکھے گا، تمہاری عزت کرے گا، تمہارا احترام کرے گا. لہذا بس ایک قربانی اور دینا. ان 5 قربانیوں کے ساتھ ایک قربانی تم نے اور دے دی، پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آئندہ جمعہ انشاءاللہ.